بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر زیب خٹک مانسرا نیوز سے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پورا ملک یا پوری دنیا اس وقت کرونا کے اثرات کے زیر اثر ہے، جہاں ہم دیگر مسائل پر بات کرتے ہیں تو آج ہم جس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کمیونٹی کی آواز بہت کم لوگ اٹھاتے ہیں یا نہ اٹھانے کے برابر ایسا ہوتا ہے، چونکہ جیسے ہر طبقہ یہاں پہ متاثر ہوا کرونا کی وجہ سے۔ آج جو یہ طبقہ بھی متاثر ہوا ہے، ظاہری سی بات ہے یہ لوگ بھی جو کماتے ہیں وہ اسی ٹائم خرچ کرتے ہیں۔ آج 3 ماہ تقریباً ہونے والے ہیں کرونا کو ہمارے ملک میں، تو آئے ان کے مسائل جانتے ہیں کہ انہیں کیا مسائل درپیش ہیں اس وقت، ان کے ساتھ کسی نے امداد کی نہیں کی، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ہماری جو ہے وہ مین جو گورنمنٹ ہے ہماری وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لیے کچھ اناؤنس ہوا، انہیں کچھ ملا، احساس پروگرام ہے، دیگر تنظیمات بہت ساری کام کر رہی ہیں، ان کا کس نے خیال رکھا یا یہ اپنا ٹائم کس طرح گزار رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماریہ خان ٹرانسجینڈر ایسوسی ایشن کی سابقہ صدر بھی ہیں مانسرا کی، اور اس کے علاوہ یہ کے پی کے اسمبلی کی بھی رہی ہیں، کینڈیڈیٹ بھی رہی ہیں، تو ساتھ ہی میرے ساتھ مس گل بھی موجود ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ماریہ خان، آپ بتائیں کرونا میں جو مشکلات درپیش آئیں دیگر لوگوں کی طرح، عوام کی طرح آپ کو بھی بہت ساری مشکلات پیش آئیں، اس میں آپ کا کس نے ساتھ دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں ماریہ بات کر رہی ہوں۔ تو کرونا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہماری کمیونٹی ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگ تازہ کماتے تھے اور تازہ ہی کھاتے تھے۔ اس سے تو بات کرونا کی وجہ سے نہ ہم نے کمایا اور نہ ہی کھایا۔ تو 2-3 یہاں پہ این جی اوز تھی جس نے ہمارا ساتھ دیا، ہمیں راشن انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، اور کچھ راشن تو ہم نے خود رکھا، اور کچھ راشن ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے جو ہم سے بھی زیادہ غریب تھے۔ تو اسی طرح کچھ مدد ملتی رہی، ہم کھاتے رہے، پیتے رہے اور ٹائم گزارتے رہے۔ تو وفاقی گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی پیکج ملا ہے؟ نہیں، ان کی طرف سے ہمیں بالکل ایک سائڈ پہ دھکیل کے رکھ دیا تھا۔ ان کے ذہن کے مطابق ہم انسان نہیں تھے، ان کے ذہن کے مطابق ہم انسان نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں ہے۔ جو 2-3 تنظیمیں تھیں جنہوں نے ہمارا رائٹس ہمارے دروازے تک پہنچایا ہے، میں تو ان کی بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اور اس میں ہماری ریاست کو بھی، ہماری ضلع انتظامیہ کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے کہ ہم پاکستان سے سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہیں، اور اس موقع پہ ہمیں بالکل اگنور کیا گیا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور احساس پروگرام پتنی ہمیں تو بالکل ہی ان کو احساس ہی نہیں آیا کہ اس دنیا میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی بھی موجود ہے۔ ہم کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دروازے تک صرف 2 تنظیمیں پہنچی ہیں۔ احساس پتنی کہاں پہ کام کر رہا ہے؟ احساس تو میرے خیال ان کے لیے کام کر رہے ہیں جو خود مہینے کی 1,20,000 1,50,000 اس طرح سیلری لیتے ہیں اور اپنی لیگزری زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ایسی کمروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے نیچے نہیں دیکھا کہ ایک ہمارا پسا ہوا طبقہ بھی ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بالکل اگنور کیا ہے، بہت بری بات ہے۔ ایسے موقعوں پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بہت جو ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں، ہم تازہ کماتے ہیں، تازہ کھاتے ہیں۔ 3 مہینے سے ہمارا چولہا نہیں جلا، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اور شاید اس کا جو حال ہے آپ ہی نکالیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ہمیں راشن نہیں ملا، ہماری ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا گیا، ہمارے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا گیا۔ باقی الحمدللہ باقی مسلمانوں کی طرح ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، ہم نے روزے رکھے، کبھی ہمیں ملتا تھا تو کہا لیتے تھے، نہیں تو ہم صبر شکر کر کے اپنا سو جاتے تھے۔ تھینک یو جی۔ تو جی مس گل، آپ
تھوڑا سا بتائیں گی؟ مارکا خان نے کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ اس وقت کسی کمیونٹی کی طرف سے آپ کو، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی پیکیج نہیں ملا، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب عید بھی قریب آ رہی ہے، عید بھی اب ایک دو دن کے فاصلے پر ہمارے پاس عید بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں، یا اس میں آپ کے لیے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے عید پہ بھی آپ کا کوئی خیال رکھا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم، میں گلزی مانسرا سے بات کرونا پہ بھی میں وہیں سے بھی ایک بات میں آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کروں گی کہ دیکھیں یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ کمیونٹی ہماری جس کو ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے. تو میں پہلے تو میں ایک بات کی میں بہت مطلب میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ یہ وبا جو یہ مرض جو ہے کسی کالے کافر کو بھی نہ لگائے، لیکن ہمیں خوف صرف اس بات کا تھا کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ہماری کمیونٹی میں کسی بندے کو کرونا ہو جاتا ہے تو ہم تو پہلے بھی تماشا ہیں دنیا کے سامنے. میں چھوٹی سی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو سچ ہے کہ اسی کرونا کے دوران ہی ہمارا ایک تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا. ہم ہاسپٹل چلے گئے تو وہاں پہ ہمارے کچھ ٹرانسجینڈر جو اکٹھے تھے، 5-6 تھے، تو وہاں پہ ڈاکٹر نے ہمیں بولا کہ یار جاؤ سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ لوگوں سے کرونا لگتا ہے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں اس بات کا، لیکن اسی بات کا ہم اپنے اللہ کے آگے شکر کرتے ہیں کہ اس وقت میں تو یہی کہتی ہوں خدا کسی کو بھی نہ لگائے، لیکن ہماری کمیونٹی کے بندے بالکل سلامت ہیں. رہی بات خیال کرنے کی، احساس کرنے کی، تو وہ بات آپ بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ ویسے ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. تو اس مشکلات میں کون ہے جو ہمیں پوچھنے والا ہے سوائے اللہ کے. اس کے علاوہ ایک دو ادارے ہیں جیسے جہاں مانسرا میں سیکھ والے ہیں، اس کے علاوہ مریم ویلفیئر ٹرسٹ والے، انہوں نے ہمیں پوچھا، ہمیں اس مشکل ٹائم میں ہمارا ساتھ دیا. ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو کہ انہوں نے میں تو یہی سمجھوں گی کہ ایک معمولی سا طبقہ ہے ہمارا، کیونکہ لوگوں کے ذریعے میں ان کی نظریات سے بھی دیکھ رہی ہوں کہ یہ معمولی سا طبقہ ہے، ان کا انہوں نے ساتھ دیا، ان کے بارے میں انہوں نے سوچا. میں ان کے شکر گزار ہوں. باقی جو احساس والی بات آپ کر رہے ہیں کہ احساس پروگرام تو صرف ایک نام ہی ہے جو ابھی نہ کسی رشتے میں ہے، نہ کسی ایک آپ اسے سمجھیں کہ کوئی اس بات کو سوچے کہ ہمارا کوئی احساس کرے گا. خاص کر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، تو وہ ایک ہماری طرف سے ایک مذاق ہے. وہ کوئی احساس کسی نے ہمیں نہیں پوچھا، کسی نے ہمارا احساس نہیں کیا. جی تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا، ہماری یہ کمیونٹی جو ہمیشہ سے پسا ہوا طبقہ ہے یہ معاشرے کا، کہ جس کی ہمیشہ معاشرے میں ہمیشہ دیکھا جائے تو معاشرے میں ان کو تذلیل کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے. کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے نہ ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے، نہ میل نہ فیمیل، اور نہ ہی کسی فیملی سے وہ خود پیدا ہو سکتا ہے. یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، ہمارے ساتھ ہماری طرح جیتے جاگتے انسان ہیں. تو ان کا بھی احساس کیا جائے، ان کی بھی آواز کو آگے ایوانوں تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ.